مسلم دنیا کے وہ 5 لیڈران جنہیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ کیمان ایفیکٹس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 5، ذوالفقار علی بھٹو۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو کو دنیا آج بھی ایک عظیم سیاسی رہنما مانتی ہے اور ان کو قائد عوام اور پرائڈ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنے دور میں کافی کامیاب رہے، لیکن ان کا شمار ایسے سیاستدانوں میں ہوتا ہے جن کو امریکہ نے اپنی سازشوں کے ذریعے پاکستان کی عوام کے ہاتھوں سے ہی قتل کروایا۔ ہوا کچھ یوں، سال 1977 کے دوران جب ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا تو ان کو ذوالفقار علی بھٹو ہی اپنے راستے میں سب سے بڑا خطرہ نظر آنے لگے، اور انہوں نے بھٹو کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ایک جھوٹے مقدمے کا سہارا لیا۔ انہوں نے سالوں پہلے قتل ہوئے نواب محمد احمد خان قصوری کا مرڈر کیس دوبارہ کھولا اور جھوٹے گواہوں اور ثبوتوں کی مدد سے بھٹو کو عدالت میں قاتل ثابت کروا دیا۔ پوری دنیا جانتی تھی بھٹو کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، مگر سبھی مجبور تھے۔ 18 مارچ 1978 کو بھٹو کو سزائے موت سنا دی گئی۔ بھٹو اور ان کی لیگل ٹیم نے اپیل بھی کی تو معلوم ہوا کہ ان کو انصاف نہیں ملنے والا۔ پوری دنیا، خاص طور پر مسلم دنیا کے اسٹیٹ لیڈران ضیاء الحق سے کہا وہ بھٹو کی جان پر رحم کرے، مگر امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے بھٹو کی جان لے کر ہی دم لیا۔ بھٹو کی موت کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک کرنا چاہتے تھے، اور یہ بات امریکہ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ نمبر 4، انور سادات۔ دوستو، انور سادات مصر کے پریزیڈنٹ اور آرمی جنرل بھی تھے جو کافی عرصے تک وہاں پر حکومت کرتے رہے۔ 15 اکتوبر 1970 سے لے کر 6 اکتوبر 1981 تک مصر کے صدر رہے۔ وہ ایک اچھے حکمران تھے، مگر جس دن انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ کیا، اسی دن سے پوری دنیا کے مسلمان اور خاص طور پر ان کی اپنی عوام ان کے خلاف ہونے لگی، اور آہستہ آہستہ عوام کے مظاہرے ان پر قاتلانہ حملوں میں تبدیل ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ پورے ملک میں ان کے خلاف بہت سی جہادی تنظیموں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر عبدالرحمن نامی ایک مفتی اور اسلامی اسکالر نے انور سادات کی موت کا فتویٰ بھی دے دیا تھا، اور ان کی اجازت سے ہی مصر کے ایک سابق لیفٹیننٹ خالد اسلامبولی نے 6 اکتوبر 1981 کو ایک اسالٹ رائفل سے حملہ کر کے انور سادات کا خاتمہ کر دیا۔ نمبر 3، معمر قذافی۔ دوستو، معمر قذافی ایک ایسے مسلم رہنما تھے جنہوں نے سال 1969 سے لے کر 2011 تک بہت ہی سختی سے اسلامک ریپبلک آف لیبیا پر حکومت کی، اور آخرکار ان کے اپنے ملک کی عوام نے ان کا ایسا حشر کیا کہ خدا کی پناہ۔ معمر قذافی ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی دوست تھے، اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک پورے لیبیا کے حکمران رہے، جہاں پر ان کی طاقت ایک بادشاہ سے کم نہیں تھی۔ ان کا شمار طاقتور عالمی رہنماؤں میں ہوتا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو کسی کو بھی اپنے راستے میں نہیں آنے دیتے تھے۔ اور معمر قذافی کے بیٹے کا نام دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار تھا، مگر 21ویں صدی میں آنے والی عرب اسپرنگ نے لیبیا کا بھی بیڑا غرق کر دیا، تو معمر قذافی کو بھی لیبیا سے بھاگنا پڑا۔ ہوا یوں کہ معمر قذافی نے اپنے دور حکومت میں بہت سے اچھے اور برے کام بھی کیے تھے، اور عرب اسپرنگ کے دوران ان کی عوام کو پہلی بار ان کی حکومت اور خاندان کے کرتوتوں کے بارے میں پتہ چلا، جس کے بعد اچانک پورے لیبیا میں بغاوت سامنے آنے لگی، اور قذافی اور ان کے بیٹوں کو پوری دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ نمبر 2، جنرل محمد ضیاء الحق۔ دوستو، پاکستان کے جنرل محمد ضیاء الحق ایک بہت ہی متنازع انسان رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج بھی ان کو جاننے والے افراد ان کے بارے میں ڈیوائیڈڈ ہی نظر آتے ہیں۔ کچھ ان کو امریکہ کا غلام کہتے ہیں تو کچھ لوگ ان کو ایک مذہبی ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ سال 1977 میں ضیاء الحق نے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر قبضہ کیا، اس کے بعد پھر ایک فیک ٹرائل کرا کر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ 16 ستمبر 1978 سے لے کر 17 اگست 1988 تک پاکستان کے صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے۔ ضیاء الحق کو ایک انتہائی مذہبی ذہنیت کا آرمی جنرل مانا جاتا تھا۔ پاکستان بھر کی طاقت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے تمام سیاستدانوں کو باہر نکالا، اور پھر انہی میں سے کچھ من پسند سیاستدانوں کو اور مذہبی افراد کو اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے پاکستان میں اسلامائزیشن کا ایک نیا دور متعارف کروایا۔ اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کا آئین بھی بدل دیا۔
जिस वजह से लोगों का रहन सहन भी काफ़ी मुतासिर हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मौत के नतीजे में सिंध के कुछ अफराद ने मुसलसल ज़िया-उल-हक़ को कत्ल करने की कोशिश की, मगर उनको कामयाबी ना मिल पाई। 17 अगस्त 1988 को वो अपने तैयारे में इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए तो उनका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। और अब नंबर 1, किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। दोस्तों, किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद वो अजीम इस्लामी बादशाह हैं जिनके नाम पर पाकिस्तान की मशहूर फैसल मस्जिद बनाई गई और वो पूरी इस्लामी दुनिया में हीरो तस्वर किए जाते थे। वो सऊदी अरबिया के बादशाह थे और साल 1964 में खादमीन हरमीन शरीफ बने। वो 10 साल तक इस अजीम तरीन ओहदे पर फायज भी रहे। उन्होंने अपने दौर हुकूमत में इस्लामी दुनिया में बहुत से काम किए, जिनमें ग़ुलामी का ख़ात्मा, सऊदीया को जदीद दुनिया के साथ चलाना और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जदोजहद करना था। 25 मार्च 1975 को उनको अपने एक भतीजे फैसल बिन मुसैद अल सऊद ने एक भरी महफिल में घुसकर शहीद कर दिया। शाह फैसल सीधे साधे इंसान थे, इसलिए ज़्यादा सिक्योरिटी भी अपने साथ नहीं रखा करते थे। शाह फैसल की शहादत के बाद जब उनके भतीजे को सज़ा दी गई तो बाद में पता चला कि ये नौजवान अमेरिका का एजेंट था और अमेरिका का खुफिया इदारा CIA और इसराइली मोसाद के लिए काम करता था। अपनी शहादत के 48 साल बाद भी शाह फैसल मुस्लिम दुनिया के अजीम तरीन रहनुमाओं में से एक है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।